السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ اب تمام حضرات خیر وافیت سے. میرے عزیز طلبہ، آج عربک سپیکنگ کورس کی چوتھے سبق کا دوسرا حصہ. اس سبق کے ہم نے 2 حصے کیے تھے اور آج ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. معذرت خواہ ہوں کہ 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں بیمار تھا، اس لیے جو ویڈیو میں نے سنڈے کو اپلوڈ کرنا تھا وہ نہیں کر پایا. اس لیے آج میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کروا رہا ہوں. تو چوتھے سبق کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہے. تو چلیں بغیر کسی دیری کے آج کے سبق کی شروعات کرتے ہیں. دیکھیں آج کا سبق جہاں سے شروع ہوگا وہ الفاظ کیا ہیں. یہ دیکھ لیں آپ کہ البیت اور اس کے بعد من البیت. ٹھیک ہے، یہ پیٹرن ہے. دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو آسان اسلوب کے ساتھ اور بالکل آسان سے آسان کر کے آپ کو سکھانے کی پوری کوشش کی ہے. اب جو یہ کورس ہے میرا، کم سے کم آپ کو 2 سال لگیں گے. جو میں نے ترتیب دیا ہے 2 سال کے اندر یہ کورس، جس میں 3 کتابیں میں پڑھانے جا رہا ہوں. ایک ہی کتاب ہے 3 جلدوں کی، اور اس کے بعد صرف اور نحو کی ایک کتاب جو کہ گرامر ہے وہ پڑھاؤں گا میں آپ کو. 2 سال کے اندر یہ کورس مکمل ہو جائے گا اور 2 سال کے اندر آپ انشاءاللہ عربی آپ ٹھیک سے بولنے والے بن جائیں گے اگر آپ نے میری تمام ویڈیوز کو دیکھا. اور قرآن پاک اور احادیث کا کوئی بھی لفظ، کوئی عبارت، کوئی آیت ہو، اس کا ترجمہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے اور اس کا ترجمہ کر پائیں گے. تو جو پیٹرن ہے، سب سے پہلے دیکھیں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ بیتن البیت، یعنی یہ لفظ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مکتب ٹیبل اور الف لام لگایا المکتب، یہ ایک پیٹرن تھا. دوسرا کیا تھا؟ البیت یعنی گھر، اور فی البیتی فی لگایا تھا ہم نے. فی کے ذریعے سے چینجنگ یہ ہوئی تھی کہ البیت کے آخر تا پر زیر آیا تھا. ٹھیک ہے، تو فی کے ذریعے زیر آیا، اور اس کے بعد اب جو آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں میں البیت یعنی گھر، من البیتی، من البیتی گھر سے، من منے سے. اور دوسرا جو جملہ ہے المسجد، ٹھیک ہے، المسجد مسجد کے معنی مسجد عبادت گاہ جہاں سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور الی المسجد، ٹھیک ہے، من المسجد ایک من کے ذریعے سے المسجد کے دال پر زیر لگ رہی ہے، اور اسی طرح الا کے ذریعے سے الی المسجد میں الا کے ذریعے سے دال کے مسجد کے آخر میں جو دال ہے اس پر ایک زیر لگ رہی ہے. تو چینجنگ آپ کو پتہ ہے. دیکھیں یہ پیٹرن ہے، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح آپ جملہ بنائیں گے. آپ کے سامنے ضروری نہیں ہے مسجد ہو، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے المکتب علی المکتبی، ٹھیک ہے، ٹیبل پر علی المکتبی. اسی طرح من المسجد مسجد سے، الی البیت گھر تک، ٹھیک ہے، الا کے من تک. اب من کے بعد کوئی اسم آپ جوڑ دیں گے. آپ بازار کی عربی بنا کے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. من السوق کہہ دیں. آپ اپنی جامعہ یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ الا لگا لیں، الی الجامعاتی، یونیورسٹی تک. تو یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، ایک پیٹرن بتایا جا رہا ہے بنیادی طور پر. تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر آپ نے پہلی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی تو پھر ضروری بات ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن تب بھی اگر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تو دو کام کریں. پہلی بات یہ کہ پہلی ویڈیوز دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں. اور دوسری بات جو آپ نے کرنی ہے، اگر آپ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں تب بھی آپ ویڈیوز کو سنیں، لاسٹ تک سنیں، پوری ویڈیو سنیں. کیونکہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے پہلا قدرتی اصول جو ہے اللہ کی طرف سے جو بنایا گیا ہے وہ ہے سننا. آپ بچے کو دیکھیں، اللہ چاہتا تو پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو قوت گویائی عطا کرتا، وہ بولنا شروع کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں سکھانا تھا کہ 4 سال تک، 3-4 سال تک وہ صرف سنتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، اس کے بعد بولنا شروع کر دیتا. تو یہی وجہ ہے، یہی اصول اگر ہم سامنے رکھیں گے، پہلے ہمیں سننا ہے بہت.
اگر ہمیں عربی سیکھنی ہے، اگر ہمیں انگلش سیکھنی ہے، اگر ہمیں کوئی اور زبان سیکھنا ہے تو پھر اس زبان کو پہلے بہت سننا ہے، اتنا سننا ہے کہ جب ہم اسے پڑھیں وہ ہمیں آسان لگے، وہ ہمیں ان الفاظ کے ساتھ انسیت ہمیں معلوم ہو۔ تو آپ کا ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے کنورسیشن ہے، آپس کی گفتگو، ایک طرف مدرس ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، دوسری طرف طالب علم ہے۔ مدرس اور طالب علم کا نام محمد ہے، تو یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، من این انت، جو مدرس ہیں، ٹیچر ہیں، وہ اپنے طالب علم محمد سے پوچھ رہے ہیں من این انت۔ تینوں لفظ کے معنی آپ جان گئے ہوں گے، آپ کو پتا ہے، یاد ہے، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی، نہ دیکھیں تو یہ سن لیں کہ من سے، این کہاں، انت تو۔ دیکھیں اس کا ترجمہ الٹ ہوتا ہے تھوڑا اردو میں۔ دیکھیں من، اس کی پہلے من کا ترجمہ نہیں، تم کہاں سے، بیچ میں جو لاسٹ میں انتا، پہلے انتا کا ترجمہ کریں گے اردو میں تم، پھر آئینہ، الٹا بالکل، آئینہ کہاں، من سے، ٹھیک ہے، انتا آئینہ من، اردو میں اس طرح ترجمہ ہوگا، تم کہاں سے، ٹھیک ہے، تم کہاں سے۔ تو اردو میں کیا کہتے ہیں، تم کہاں سے ہو کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ انتا آئینہ من، تم کہاں سے، تم کہاں سے، ٹھیک ہے، من آئینہ انتا، تم کہاں سے۔ ترجمہ جب کریں گے تو الٹا کریں گے، ٹھیک ہے، ہر جگہ الٹا نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے، تو یہاں آپ ایسے ہی کر لیں، من آئینہ انتا، ٹھیک ہے، ترجمہ کریں گے پہلے انتا کا، پھر آئینہ کا، پھر من کا، ٹھیک ہے، انتا آئینہ پھر من کا، تم کہاں سے، طالب علم سے سوال کریں۔ اب طالب علم جواب دے رہے ہیں کہ انا من الیابان، انا میں، من من سے، الیابان جاپان کو کہتے ہیں، جاپان کو عربی میں الیابان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انا میں، الیابان جاپان، من سے میں جاپان سے، انا الیابان من میں جاپان سے، اردو کا ترجمہ ایسے، انا من الیابان میں جاپان سے ہوں۔ اب دیکھیں مدرس دوسرا سوال کریں، من آئینہ عمار، ومن آئینہ عمار، اور عمار کہاں سے، اور عمار کہاں سے ہے، عمار کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو محمد کہتے ہیں ہوا من الصین، ہوا منے وہ، من منے سے، الصین کے معنی ہے چین، چائنا، وہ چائنا سے، ٹھیک ہے، وہ چائنا سے۔ اسی طرح آپ ترجمہ کریں گے سب کا۔ اب دیکھیں المدرس، پھر مدرس سوال کرتا ہے ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے، حامد کہاں سے ہے۔ تو محمد جواب دیتے ہیں ہوا من الہند، الہند کہتے ہیں ہندوستان کو، انڈیا کو، وہ انڈیا سے ہے، وہ ہندوستان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح المدرس، مدرس کہتا ہے کہ این عباس، ٹھیک ہے، این عباس، عباس کہاں ہے، ٹھیک ہے، سوال کر رہا ہے کہ عباس نہیں ہے ادھر، این عباس، عباس کہاں ہے۔ اپنے بچوں کے آپ کے نام ہوں گے، بھائیوں کے نام ہوں گے، ان کا نام لینا ہے، ان کے ساتھ آئینہ جوڑ دینا ہے، تو سوال بن گئے این عباس، عباس کہاں ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ خرجہ، وہ نکل گئے۔ محمد کیا کہتے ہیں، خرجہ، وہ نکل گیا۔ دیکھیں یہ جو لفظ آپ کے سامنے آیا ہے خرجہ، یہ پہلی بار آیا ہے، ابھی اس میں آپ کو زیادہ پڑھنا نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے، اور فعل تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ہم آپ کو پہلے اسما پڑھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خرجہ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس یعنی گزر گیا، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھائیں گے۔ تو یہ اس کو سمجھ لیں ایک نیا خاکہ ہے آپ کے لیے جملے کا، کہ ابھی تک تو ہوا من الہند، ہوا من الصین، تو اب کیا ہے، این عباس، عباس کہاں ہے۔ یہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے، لیکن کیا کہا، خرجہ، وہ نکل گیا۔ اب مدرس کہہ رہے ہیں این ذهب، این کے معنی کہاں، ذهب کے معنی وہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو مدرس کہہ رہے ہیں وہ کہاں گیا، تو محمد جواب دے رہے ہیں ذهب الى المدیر، المدیر کہتے ہیں محتمم کو، پرنسپل کو، ذهب وہ گیا، الى المدیر پرنسپل کے پاس، ٹھیک ہے، الہ کے معنی تک، لیکن یہاں پاس کا ترجمہ، وہ پرنسپل کے پاس گیا، وہ محتمم کے پاس گیا۔ المدرس، مدرس کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وَأَيْنَ ذَهَبَ علی، اور علی کہاں گیا، علی بھی موجود نہیں، علی کہاں گیا، وَأَيْنَ ذَهَبَ علی، ذَهَبَ کے معنی وہ ایک گیا، ٹھیک ہے۔
وَأَيْنَ ذَهَبَ علی، اور علی کہاں گیا؟ محمد کہتے ہیں ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض، وہ ٹوائلٹ گیا. المرحاض کے معنی ٹوائلٹ. ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض المرحاضی. ٹھیک ہے، تو آخر کے جتنے بھی لفظ ہیں ان پر زیر آئے گی اگر من، الا، فی، علا یہ لفظ آئیں گے تو. چلا آگے اور پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کی تمرین یعنی ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہیں. تو پہلی تمرین دیکھ لیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے. سوال جمع اسئلۃ کے معنی کیا ہے؟ سوال، کوسچنز، اور الآتیۃ کے معنی ہیں آنے والے. ٹھیک ہے جی. من اینا انت، آپ خود جواب دیں گے. اس کے بعد دوسرا جواب، دوسرا سوال. یہ جتنے بھی سوال میں کر رہا ہوں آپ نوٹ بورڈ پر، کاپی پر لکھ کر ان کے جواب لکھیں گے. ٹھیک ہے. من اینا انت، من اینا انت، تم کہاں سے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال انت من الفلپین، کیا الفلپین کہتے ہیں فلپائن کو. انت کیا تم، من سے فلپائن، کیا تم فلپائن سے ہے، یا انت من الفلپین. تیسرا کوشچن من الصین، چین سے کون ہے، چائنا سے کون ہے، چائنا کا رہنے والا کون ہے. من اینا حامد، حامد کہاں کا رہنے والا ہے، حامد کہاں سے ہے. این ذهب عباس، عباس کہاں گیا، اس کے جواب آپ دیں گے. اذهب علی الی مدیر، اذهب علی الی المدیر، کیا علی پرنسپل کے پاس گیا. ٹھیک ہے. اذهب کیا گیا علی الی المدیر، پرنسپل تک، پرنسپل کے پاس، محتمم کے پاس. ٹھیک ہے جی. دوسری ایکسرسائز آپ کے سامنے. دوسری ایکسرسائز میں آپ کو کرنا یہ ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ جب آپ عبارت پڑھتے ہیں، عربی کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو دقت ہوتی ہے کہ کہاں زیر لگائیں، کہاں زبر، کہاں ایک زیر، کہاں دو زیر، کہاں پیش، کہاں دو پیش، کہاں زبر، کہاں دو زبر. تو ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کو پرکھنے کے لیے، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ والی تمرین ہے. دیکھ رہے ہیں. اقرا، پڑھو، وقتب اور لکھو. ما ضبط اواخر الکلمات، کلمات کی آخری حرف پر اعراب لگاتے ہوئے. ضبط کے معنی کنٹرول پہ رکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ زیر دینا ہو آپ اس کو زبر دے دو، دو زیر دینا تو آپ کو دو پیش دے دو، ایسا نہیں. آخری حرف کو، حرف کی آخری حالت کو، حرف کی آخری کلمے کے آخری حرف کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے. الغرفہ اعراب آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے. من الغرفہ، ٹھیک ہے. من الحمام، اسی طرح المرحاض ہے، اس پر کون سا اعراب لگانا ہے. الی المرحاض ہے، اسی طرح الیابان، الفلپین، اسی طرح من الہند، اسی طرح الی الصین. تو ان کلمات کے آخر میں آپ نے اعراب لگانا ہے. زبر ہونا، زبر ہو یا زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی اعراب اس پر جو لگنا ہوگا وہ آپ لگائیں گے. اس کے بعد تیسری ایکسرسائز آپ کے لیے ہے، یہ صرف آپ کو پڑھنا ہے اور پھر اس کو اپنی ڈائری یا نوٹ بک پر آپ نے اتارنا ہے، نوٹ کرنا ہے. پہلا سوال من این فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے. ہی من الہند. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ نہیں کروں گا میں بلکہ پڑھوں گا، آپ اس کو پڑھتے رہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربی کی عبارت آپ مضبوط کریں تو یہ والی جو عبارت ہے اس کو بار بار پڑھیں، ان جملوں کو. ٹھیک ہے. اور ان کے جو مطلب اور معنی ہیں وہ اپنے ذہن میں کیا کریں، استحضار کے ساتھ اپنے ذہن میں مطلب سوچیں اس کے معنی، اور ان کو بار بار پڑھیں. کم سے کم 15 بار آپ ایک جملے کو پڑھیں، ایک ایک لائن کو. ٹھیک ہے. من این فاطمہ ہی من الہند، خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر. اسی طرح ذهب التاجر الى الدکان، اس کو بار بار پڑھیں. اسی طرح ذهب التاجر الى الدکان، ذهب التاجر الى الدکان، یہاں تک کہ یہ آپ کی زبان پہ بیٹھ جائے. خرج حامد من الغرفہ وذهب الى الحمام. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ من خرج من الفصل، من خرج من الفصل بار بار پڑھیں اس کو آپ. خرج الطالب من المدرسہ وذهب الى السوق. آخری کلموں پر آپ نے اعراب لگانے ہیں. خدیجہ من الصین وخالد من الیابان. اس کے بعد جو آپ کی آخری ایکسرسائز ہے، لاسٹ ایکسرسائز، تو خالی جگہوں کو پر کرو. اس کے لیے ہے کہ ضعف الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں ضعف الفراغ، خالی جگہوں میں رکھو، فیما یلی نیچے دی ہوئی خالی جگہوں میں رکھو. کیا رکھیں؟ حرف جر مناسبا، مناسب حرف جر.
اب یہ جو ہے من الا فی الا، یہ چار اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جر. ٹھیک ہے، ایک حرف کو حرف جر، چاروں کو ملا کر حروف جارہ کہیں گے. ٹھیک ہے، ان حروف جارہ میں سے من الا فی الا، ان میں سے جو بھی یہ مناسب جس خالی جگہ میں یہ مناسب لگے آپ کو وہاں اس کو فٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو جملہ ہے آپ کے سامنے کہ الکتاب ڈیش ڈیش المکتب، دونوں کے معنی پتہ ہے، الکتاب بک، المکتب کے معنی ٹیبل میز. تو من الا فی الا، ان چاروں میں سے کون سا لفظ آ سکتا ہے؟ تو وہ آپ خود لگائیں گے اور ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں جواب دیں گے. اسی طرح الطالب ڈیش ڈیش اور الفصل، الطالب کے معنی طالب علم، پڑھنے والا بچہ، اور الفصل کے معنی کلاس. تو من الا فی الا، من کے معنی سے، الا کے معنی تک، فی کے معنی میں، اندر، اور الا کے معنی پر. ظاہر سی بات ہے کون سا لفظ رکھنا ہے وہ آپ جانیں گے. ٹھیک ہے، الطالب ڈیش ڈیش الفصل، اس کی جگہ آپ مناسب لفظ کو رکھیں. ذهب حامد الى الجامعہ، ذهب حامد ڈیش ڈیش الجامعہ، اس جگہ کیا لفظ رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، الى الجامعہ. خرج المدیر ڈیش ڈیش اور المدرسہ. ٹھیک ہے، خرج المدیر ڈیش ڈیش، یہاں پر آپ نے ان چار میں سے کوئی سا لفظ رکھنا ہے، المدرسہ. ذهب محمد ڈیش ڈیش سین ڈیش ڈیش الیابان. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی تمام ایکسرسائز ختم ہو گئی. اب صاحب کتاب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج جو نئے الفاظ آپ کے سامنے آئے اس سبق میں، چوتھے سبق میں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے الکلمات الجدیدہ. پہلا لفظ المدرسہ، المدرسہ کے معنی مدرسہ، جامع، یونیورسٹی، انسٹیٹیوشن، اسکول. ٹھیک ہے، اور اسی طرح الفصل کے معنی کلاس، الحمام کے معنی حمام جو گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کمرہ ہوتا ہے، کمرے سے نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور پورا کمرہ گرم ہوتا ہے، اس کو حمام کہتے ہیں. المرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں، المطبخ کچن کو کہتے ہیں، الغرفہ کمرے کو کہتے ہیں، الجامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں، السوق بازار کو کہتے ہیں. اسی طرح الیابان جاپان، الصین چائنا چین، الہند انڈیا ہندوستان، الفلپین فلپائن، المدیر محتمم پرنسپل ہیڈ ماسٹر. اسی طرح ذهب کے معنی وہ گیا، خرج کے معنی وہ نکلا. اس کے علاوہ فی الا من الا، یہ چاروں جو حرف ہیں ان کو حروف جر کہتے ہیں. اولئک من، ان کو حروف جر کہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ کا یہ آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب میں جو اہم گزارش کرنے والا ہوں وہ گزارش یہ ہے کہ آپ کو پہلی بات تو یہ کہ اس کو خوب پڑھنا ہے، جو میں آپ کو دے رہا ہوں پہلے سننا ہے، اور دوسرا کام جو ہے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، دو کام کریں گے، سنیں گے لکھیں گے. اور تیسرا جو کام کریں گے، جو آپ لکھیں گے وہ آپ نے مجھے اس واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کرنا ہے. اسکرین پر واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے سینڈ کریں گے. میں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کروں گا. ہمارے ایک دوسرا بھی گروپ ہے جس میں کنورسیشن ہوتی ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے. وہاں آپ آئیں، جتنا آپ باتیں کرنا چاہیں عربک میں، جو آپ کے اندر کا ہوگا اس کو چھانٹے، باہر نکالے اپنی غم کو. تو جتنا بھی آپ اس میں، ایک تو کنورسیشن کے لیے، اور دوسرا جو یہ والا جو واٹس ایپ ہے، اس میں آپ نے صرف اپنا ہوم ورک مجھے شیئر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور دوسری باتیں ہیں جو آئندہ جا کے بتائیں گے، جو بہت اہم ہے. اس میں سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کو اب ہفتے میں ایک بار آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 5 منٹ کی ایک تقریر تیار کر کے، تقریر یا گفتگو، بس تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ایک گفتگو 5 منٹ کی تیار کر کے، چاہے آپ لکھ کر بھیجیں چاہے آپ بول کر. تو ایک گفتگو کا بالکل انداز اچھا ہونا چاہیے، یا پھر تقریری صورت میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں. وہ 5 منٹ کی ویڈیو ایک ہفتے کے اندر آپ میرے نمبر پر ضرور بھیجیں گے. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ مجھے بھی آسانی ہوگی آپ کو گائیڈ کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن پاک احادیث مبارکوں کو
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے راستے میں ہمیں زندہ اور قائم دائم ایمان کے راستے میں رکھے اور ایمان اور علم کے راستے میں ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.